بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دینی گارڈن۔ میں حاضر ہوا ہوں آپ کے سامنے بچوں کی تربیت کے موضوع سے لے کر چند شروعاتی باتیں جو آپ کو بچوں کی تربیت کے لائن سے جن باتوں پر دھیان دینا ہے، ان میں سے بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو لوگ اس پر دھیان نہیں دیتے ہیں، جس کی وجہ کر آگے چل کر انہیں پریشانی ہوتی ہے۔ تو بچوں کی تربیت کے لائن سے ہمیں بہت ہی توجہ کی ضرورت ہے، بہت ہی فکر مند رہنے کی ضرورت ہے۔ اس کی بنیادی باتیں کچھ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا اور پھر 2-3 حدیث پیش کروں گا، اور اس کے بعد پھر سلسلہ وار اس موضوع پر باتیں ہوتی رہیں گی۔ ناظرین، سب سے پہلے میں بتا دوں کہ خاندان، معاشرہ اور قوم، یہ سب افراد ہی کے چھوٹے بڑے مجموعے کے نام ہیں۔ اچھے افراد پر مشتمل خاندان، معاشرہ اور قوم کو اچھا کہا جاتا ہے، اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہے تو اسی کے مطابق دوسرا حکم لگایا جاتا ہے۔ کسی عمارت، کسی کے مکان بنانے کے پختگی کا دار و مدار اس میں لگے ہوئے اجزاء یعنی اینٹیں، سیمنٹ، چھڑ اگر پختگی ہے تو سمجھ جائیں کہ عمارت اچھی ہوگی اور پختگی ہوگی۔ اسی طرح سے پھسپھسی اور کچی اینٹیں، خراب سیمنٹ، خراب چھڑ لگا کر تعمیر کی گئی عمارت پختہ اور دیر پار نہیں ہو سکتی ہے، بلکہ ہر آن اس کے زمین بوس ہو جانے کا خطرہ لاحق رہتا ہے۔ عہد اول کے اسلامی معاشرے کی تاریخ پر نظر ڈالی جائے اور دین و دنیا، اس کی کامیابی اور عروج و ترقی کے اسباب کا جائزہ لیا جائے تو سب سے اہم چیز جو سامنے آتی ہے وہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سالہ مکی دور نبوت میں افراد سازی پر بھرپور توجہ فرمائی اور دامن اسلام میں پناہ لینے والے تمام اشخاص کی خوب تربیت کی اور انہیں معنوی طور پر اس طرح مضبوط کر دیا کہ بڑی سے بڑی طاقت یا لالچ ان کو ہلا نہیں سکتی تھی۔ تربیت اور افراد سازی کا عمل مدنی دور میں بھی منظم طور پر جاری رہا۔ بعد کے دور میں جیسے جیسے افراد سازی کا عمل سست پڑتا گیا، امت کمزور سے کمزور تر ہوتی گئی۔ افراد تو بڑھتے گئے، تعداد دگنی سے چوگنی اور مزید تر ہوتی چلی گئی، مگر اکثریت اندر سے کھوکھلی اور معنوی اعتبار سے صفر رہتی، حتیٰ کہ ایک بڑی تعداد اسلام کی مبادیات اور موٹے موٹے آداب و اطوار سے بھی بے بہرہ ہوتی ہے۔ آج کسی بھی مسلم سوسائٹی کے افراد پر نظر ڈالیں اور ان کے اسلامی تشخص کو ٹٹولیں تو یہی نتیجہ سامنے آئے گا کہ چند ایک کو چھوڑ کر بقیہ لوگ توحید اور نماز روزہ تک کی عام بنیادی معلومات سے بیگانہ ہیں، اور اگر کہیں کچھ دینداری اور مذہب پسندی پائی بھی گئی تو اس کے اس صحیح اصولوں اور ان کا دار و مدار نہ ہو کر رسم و رواج اور خرافات پر ہوگا۔ افسوسناک صورتحال کی تبدیلی کے لیے جو بھی کوشش کی جائے ان میں کم از کم 2 باتوں کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ پہلی یہ کہ دین کی صحیح اور ثابت شدہ تعلیمات کے ذریعے ہی اصلاح کی کوشش ہو، دوسری یہ کہ اصلاح کی شروعات گھر اور خاندان سے ہو اور دھیرے دھیرے اس کا دائرہ وسیع کیا جائے۔ والدین
اور سرپرست اگر اپنے بچوں اور ماتحتوں کی کردار سازی اور تربیت کی ذمہ داری صحیح طور سے پوری کریں اور کتاب و سنت کے بتائے ہوئے اصولوں سے اس راہ میں روشنی حاصل کریں تو یقیناً معاشرے میں خوش آئند تبدیلی ہوگی۔ ہمارے سب سے بڑے رہنما داعی برحق مصلح اعظم جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کردہ اصولوں اور رہنمائیوں پر مشتمل ہے۔ اسی ضمن میں احادیث مبارکہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا جس سے آپ سبق لے سکتے ہیں کس طرح سے ہمیں تربیت کے نظام کو قائم کرنا ہے۔ ایک حدیث ہے جس کا ترجمہ میں پیش کر رہا ہوں۔ از حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت سے 4 چیزوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، اس کے مال کی وجہ سے، اس کے خاندانی حسب و نسب کی وجہ سے، اس کے حسن و جمال کی وجہ سے اور اس کے دین کی وجہ سے۔ لہٰذا تم دیندار عورت سے شادی کر کے کامیابی حاصل کرو، تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں۔ اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ لوگ اپنی شریک حیات کے انتخاب کے وقت اپنی ہونے والی بیوی کے اندر 4 چیزیں تلاش کرتے ہیں، مال و دولت والی ہو، اونچے گھرانے کی ہو، خوبصورت ہو اور دیندار ہو۔ لیکن مسلمانوں کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تاکید کی ہے کہ بیوی کے انتخاب کے وقت صرف اس کی دینداری کو دیکھیں، دیندار بیوی کو اپنے شریک حیات بنائیں، کیونکہ اصل سرمایہ دین ہی ہے جس پر دنیا اور آخرت کی کامیابی کا دار و مدار ہے۔ باقی تینوں چیزیں دینداری کے مقابلے میں کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتی۔ نیک بیوی پورے گھر کے ماحول کو بہتر بنائے گی، اسی کے ساتھ ہی اس کے وطن سے جنم لینے والی اور بھی نیکی اولاد پر بھی نیکی کے آثار ہوں گے۔ نیک بیوی پورے گھر کے ماحول کو بہتر بنائے گی، اس کے ساتھ ہی اس کے وطن سے جنم لینے والی اولاد پر بھی نیکی کے آثار ہوں گے۔ دیندار اور نیک عورت اپنے بچوں کو بھی گمراہی کے راستے پر نہیں چھوڑے گی بلکہ ان کو تربیت دے گی۔ اس کے برعکس دین و اخلاق سے عاری عورت سے نہ گھر کا ماحول بہتر ہوگا اور نہ ہی وہ اپنے بچوں کو بھلائی اور نیکی کے راستے پر چلنے کی تربیت دے سکے گی۔ جو لوگ دنیا کی چمک دمک اور اس کی رنگینیوں میں محو ہو کر بیوی یا بہو کے انتخاب کے وقت دینداری کے پہلو کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور بڑے گھرانوں، گوری چمڑی اور مال و دولت کے پیچھے بھاگتے ہیں، وہ اکثر بعد میں پچھتاتے ہیں اور ان کی زندگی کا سکون درہم برہم ہو جاتا ہے۔ ہم اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیں تو اس کے متعدد مثالیں مل جائیں گی۔ دوسری حدیث ہے، ان عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تخیروا لنطفکم فانکحوا الاکفاء وانکحوا الیہم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے نطفے کے لیے بہتر بیوی کا انتخاب کرو اور کفو سے شادی کرو اور کراؤ۔ اپنے ہونے والی اولاد کی بہتری اور بھلائی کی فکر انسان کو شادی سے پہلے اور بیوی کے انتخاب کے وقت ہی سے ہونی چاہیے۔ اسی بات کو اس حدیث میں ایک نئے اور تمثیلی اسلوب میں بیان کیا گیا ہے۔ جس طرح یہ بات مسلم ہے
کہ اچھی اور زرخیز زمین ہی سے اچھی کھیتی اور اچھی پیداوار ہوتی ہے، اور محض بیج کا اچھا ہونا کافی نہیں۔ اسی طرح اچھی اور صالح اولاد کے حصول کے لیے نیک سیرت بیوی ضروری ہے۔ صرف شوہر کا نیک اور صالح ہونا کافی نہیں۔ نکاح کے بعد شوہر بیوی سے مجامعت کے ذریعے اس کے رحم میں اپنا نطفہ منتقل کرتا ہے۔ یہ منی اولاد کے حصول کے لیے بیج کی حیثیت رکھتی ہے، اور عورت کا رحم اس کے لیے زمین اور کھیت کا درجہ رکھتا ہے۔ اس رحم اور اس زمین کی اچھائی اور خرابی اس سے پیدا ہونے والی شے پر ضرور اثر انداز ہوگی۔ بد عقیدہ، بد خلق، بد چلن اور دوسری خرابیوں میں مبتلا عورت سے صالح پاک باز اور نیک اولاد کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ ایسی عورت خود اپنے شوہر کے لیے مصیبت اور درد سر رہتی ہے۔ اگر وہ مالدار، خوبصورت اور نامی گرامی گھرانے کی بھی ہو تو اپنے شوہر کو سکون نہیں پہنچا سکتی۔ چاہے جائے کہ اس کے لیے ایسی اولاد جنے جو اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور اس کے دل کے سرور کا ذریعہ بنے۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ہے، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لائق ہیں، اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لائق ہیں، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لائق ہیں، اور پاک مرد پاک عورتوں کے لائق ہیں۔ قرآن اس آیت کے ذریعے لوگوں کو متنبہ کر دیا ہے کہ اچھے لوگ اچھی اور پاک دامن عورتوں ہی کو رشتہ ازدواج میں منسلک کریں۔ اسی طرح ایک صالح اور پاکیزہ خاندان اور معاشرہ کا قیام ممکن ہو سکے گا، جس میں پلنے بڑھنے والے افراد نیک سیرت اور عمدہ خصلت والے ہوں گے۔ ناظرین، آج میں آپ کے سامنے 2 حدیث پیش کیا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے بٹن پر ٹچ کر کے آل پر ٹچ کر دیں، اور ہمارے چینل سے جڑے رہیں۔ انشاءاللہ بچوں کی تربیت کے لائن سے پارٹ بائی پارٹ آپ کے پاس ویڈیوز پہنچتے رہیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اپنے تمام جاننے والوں کو ضرور شیئر کریں۔ ملتا ہوں ایک نئے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔